کوئی رات تمہاری ایسی نہ ہو کہ بغیر توبہ کے سو جاؤ، کوئی صبح ایسی نہ ہو آپ کی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر کے نہ شروع کرو. ہر دن توبہ کرو، ہر دن اللہ کریم کی بارگاہ میں استغفار کرو. اور قرآن کی ایک آیت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، 9ویں پارے سورہ انفال کی آیت ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. اللہ فرماتا ہے اس امت پر اللہ عذاب ویسا نازل نہیں کرے گا جیسے پہلی امتوں پر آتا تھا. اس کی وجہ یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. دوسری ایک وجہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ. جب تک لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں گے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یہ آیت کب نازل ہوئی تھی میں آپ کو بتاؤں. 2 صحابہ تھے، دونوں گہرے دوست تھے، بہت ہی گہرے دوست، مدینے کے رہنے والے. اس میں سے ایک صحابی تجارت کے لیے جا رہے تھے اور ان کے گھر بار میں ان کی بیوی تھی بس، اور کچھ نہیں. تو اپنے دوست سے کہا کہ میں جا رہا ہوں، مجھے آنے میں تاخیر ہو سکتی ہے، میرے گھر پر اگر کبھی سودا سلف لانے کی ضرورت پیش آئی تو میری بیوی کو یہ پہنچا دینا ساز و سامان. یہ کہہ کر کے وہ تجارت پہ چلے گئے. جو دوست صحابی تھے، دیکھیں صحابہ کے بہت سارے کام امت کے لیے درس ہیں، قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے وہ مشعل راہ ہیں. تو وہ جو دوست صحابی تھے سودا سلف لے کر کے گھر جایا کرتے تھے اپنے دوست کی بیوی کو پہنچانے کے لیے. ایک دن ایسا ہوا کہ شیطان نے ورغلایا اور سودا سلف سامان لے کر گھر گئے. ان کی خاتون باہر آئی دوست کی، انہوں نے اس خاتون کا صرف ہاتھ پکڑ لیا اور وہ عورت چونکہ مدینے کی رہنے والی صحابیہ ہیں اپنا ہاتھ تو چھڑا لیا، لیکن وہ چیخ مار کر رونے لگی کہ جس پر میرے شوہر نے سب سے زیادہ اعتماد کیا، تم تو جگری دوست بھائی کی طرح تھے، ہاتھ کیسے بڑھا دیا. تو اس صحابی کو فوراً احساس ہو گیا کہ میں بہت بڑی خطا کر گیا، میرے بھائی اور میرے دوست کی امانت میں نے خیانت کر دیا. اس نے مجھ پر بھروسہ کیا تھا اور اس کی بیوی کا میں نے ہاتھ پکڑ لیا. بس اتنی سی بات تھی. وہ خاتون بھی رونے لگ گئی کہ میرے ساتھ کیا ہوا، یہ صحابی بھی رونے لگ گئے. احساس فوراً ہو گیا کہ میں نے غلط کیا ہے، سودا سلف لانے کے وقت مجھ سے غلطی ہو گئی، خطا ہو گئی. اب اس خطا کی وجہ سے وہ کرتے کیا، ان کو تو ڈر یہ تھا کہ میں اپنے دوست کو منہ دکھانے کے بھی قابل نہیں اور نہ ہی میں یہ چیز کسی کے سامنے ذکر کر سکتا ہوں، کیا کروں. تو مدینہ چھوڑ کر کے چلے گئے پہاڑیوں میں، اور بغیر کھانا پانی سب کچھ بھی نہیں تھا، پہاڑیوں کے بیچوں بیچ رہنے لگے اور صرف روتے تھے اور گر جاتے تھے، اور کمزوری آ گئی جسم میں، اٹھنے پھرنے کی بھی طاقت نہیں تھی. اب وہ دوست ان کے صحابی تجارت سے واپس آئے، گھر میں آتے ہی ان کی خاتون نے بتا دیا کیا معاملہ پیش آیا. وہ بہت جلال میں آئے اور کہا کہ میرا دل ٹوٹ گیا، آج میری کمر ٹوٹ گئی، جس کے ساتھ ہم نے پوری زندگی بتائی آج اس نے میری عورت کے ساتھ ایسا کیسے کیا. بہرحال انسان ہے، خطا ہوتی ہے، انسان ہے، بھولنا اور خطا کرنا اس کی عادت ہے. اب ان کو دل میں تو بہت تکلیف ہوئی، کروں کیا. لیکن وہ صحابی تھے، انہوں نے کہا یہ معاملہ سیدھے حضور پاک کی بارگاہ میں رکھتا ہوں. کہا کہ میں سزا دوں گا یا پھر جو ہے ان کے لیے جو قرار واقعی چیز ہوگی وہ دلا کر رہوں گا. بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں تشریف لائے، عرض کیا کہ آقا ایسا ایسا ہو گیا، میرے معتمد ساتھی نے میرے گھر میں ایسا معاملہ کر دیا. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم غمگین ہو گئے کہ ان دونوں کے درمیان ایسا کیسے ہو گیا. پھر تھوڑی دیر کے بعد رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو غیب دان نبی ہیں، ہر چیز کو جانتے بلکہ اپنے امتیوں کے احوال سے باخبر رسول ہیں، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس غریب صحابی کے حالات معلوم کیے. پتہ چلا کہ وہ تو گھر بھی چھوڑ دیا، مدینے بھی چھوڑ دیا، پہاڑیوں میں جا کر کے پناہ لے کر کے اکیلا تنہا رہ رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اس غریب امتی صحابی کے حالات معلوم کرنے کے بعد اللہ کریم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ مولا تو فیصلہ سنا دے. اللہ تعالیٰ نے آیت نازل فرمائی، جو آیت میں نے آج آپ کے سامنے تلاوت کیا. اللہ تعالیٰ فرماتا والذین اذا فعلوا فاحشۃ او ظلموا انفسهم، جن لوگوں نے گناہ کر لیا یا اپنی جان پر ظلم کیا ہے، پھر ذکروا اللہ فاستغفروا لذنوبہم، اللہ کو پھر جلدی یاد کر لیا اور توبہ کر لیا،
رب تعالیٰ فرماتا وَمَن يَغْفِرُ الذُّنُوبَ إِلَّا اللَّهُ، محبوب بتاؤ اللہ کے سوا کون ہے گناہوں کی بخشش کرنے والا؟ اللہ تعالیٰ ان کے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے جو فوراً اپنے گناہ کے بعد یاد کر لیتے ہیں کہ مجھ سے خطا ہوئی ہے۔ رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس صحابی کو بتایا تیرے بھائی سے بھول ہوئی، خطا ہوئی، لیکن رحمان نے اس کی بخشش کا مصداق قرآن میں سنا دیا کہ وہ باز آ گیا اور توبہ کر رہا ہے، لہٰذا تیرے لیے بھی یہ زیب نہیں دیتا کہ تو اب کوئی انتقام لے، تو اپنے دل سے معاف کر۔ یہ صحابی تھے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ تھے، نفسانیت اور خواہشات کے نہیں۔ یہ فوراً گئے اور اپنے اس جگری دوست کو، اپنے اس بھائی کو ڈھونڈتے ہوئے پہاڑیوں کے بیچوں بیچ جا کر کے دیکھا، ان کی حالت بہت خستہ تھی، کمزور ہو گئے تھے اور روتے روتے اتنا تھک گئے تھے، نہ کھانا ہے نہ پانی ہے، بس یہ کہ ان سے خطا کیا ہوئی تھی، اپنے دوست کی عورت کا ہاتھ پکڑ لیا تھا، بس میرے عزیزو اس سے بڑا نہیں۔ ہاتھ پکڑنے پر ان کو اس قدر احساس تھا کہ مدینہ چھوڑ۔ تین خطا کرنے والا وہ ہے جو خطا کرتے ہی توبہ کر لیتا ہے، توبہ کر لیتا ہے۔ کوئی رات تمہاری ایسی نہ ہو کہ بغیر توبہ کے سو جاؤ، کوئی صبح ایسی نہ ہو آپ کی جو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں استغفار کر کے نہ شروع کرو۔ ہر دن توبہ کرو، ہر دن اللہ کریم کی بارگاہ میں استغفار کرو۔ اور قرآن کی ایک آیت میں آپ کو یہ بھی بتا دوں، 9ویں پارے سورہ انفال کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُعَذِّبَهُمْ وَأَنْتَ فِيهِمْ وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ۔ اللہ فرماتا ہے اس امت پر اللہ عذاب ویسا نازل نہیں کرے گا جیسے پہلی امتوں پر آتا تھا۔ اس کی وجہ یہ ہے، پہلی وجہ یہ ہے کہ ان کے بیچ میں میرا محبوب آرام کر رہا ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ دوسری ایک وجہ رب تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، جب تک لوگ اللہ کی بارگاہ میں استغفار کرتے رہیں گے، اللہ فرماتا ہے اس قوم پر اللہ عذاب نہیں نازل کرتا۔ جب بندے چھوڑ دیتے ہیں، ارے جو کیا سب صحیح کر رہا ہوں، میرا کیا ہے، توبہ کرنا بھول گیا، استغفار کرنا بھول گیا، ان بندوں پر اللہ کا عذاب آتا ہے، اس قوم پر عذاب آتا ہے۔ اسی لیے میں کہتا ہوں میرے عزیزو، خطائیں سب سے ہیں، ہمارے دامن کے اندر کیا کیا ہے وہ ہمیں معلوم ہے، ہمارے پروردگار کو۔ بہت سارے راز ایسے ہیں جو اس نے چھپا رکھا ہے، بندوں کے اوپر پردہ ڈال رکھا ہے، اتنی باتیں کہ اگر وہ پردہ اٹھا دے تو لوگ رشتہ داروں کے سامنے بیٹھنے کے بھی قابل نہیں رہیں، ماں باپ دیکھ کر گھبرا جائیں گے اور اپنے گھر سے دور کر دیں، یا اگر باپ کی غلطیاں بیٹے کو پتہ چل جائے تو زندگی بھر اس کو باپ نہیں تسلیم کرے گا، وہ باپ نہیں مانے گا کہ اس کی اتنی بڑی بڑی خطائیں، لیکن وہ رحمان ہے، باپ کی عیب بیٹے سے چھپا رکھا ہے، بیٹے کے عیب ماں سے چھپا کر رکھا ہے، وہ پروردگار عالم نے پردہ رکھا ہے ہر ایک پر، لیکن اس کے باوجود بندوں کو یہ چاہیے کہ اس کی بارگاہ میں اکڑ دکھانے کی بجائے، غرور و گھمنڈ دکھانے کی بجائے عاجزی کے ساتھ اسے رحمان تسلیم کر کے عرض کرتے رہے مولا میں خطا کار ہوں اور تو ستار و غفار ہے، بخش دے مولا تیرا نام غفار ہے، بخش دے مولا تیرا نام غفار ہے۔ اسی لیے میں عرض کرتا ہوں میرے عزیزوں، رب تبارک و تعالی ارحم الراحمین ہے، لیکن کچھ بندوں کو آج ایسا لگتا ہے کہ اب ہم جس زندگی میں جیسے چل رہے ہیں اب تک ہمارے ساتھ کچھ ہوا نہیں، اس کا مطلب ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں، جو کر رہے ہیں ہم صحیح کر رہے ہیں۔ اس نے ڈھیل دے رکھی ہے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ جو کر رہے ہیں صحیح کر رہے ہیں۔ کسی دن وہ گرفت کرنے پر آئے اور سب کے سامنے عیوب تمہارے برائیاں وہ آشکار کر دے، کھول دے، تو یہ سب سے بڑا عذاب ہے، دنیا میں بھی سب سے بڑا عذاب ہے۔ بہرحال آج وقت ہے، اللہ تعالیٰ نے عقل سلیم عطا کیا ہے، اور میں آپ کو بتاؤں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان بندوں کو پسند کرتا ہے جو اس کی بارگاہ میں گڑ گڑاتے ہیں۔ آپ نے دنیا میں دیکھا ہے کسی کے پاس آپ مانگنے کے لیے جائیں، 1000 روپے مانگ کے دکھائیں، آج وہ دے دے گا، کل پھر 1000 روپے مانگے اس سے، ہو سکتا ہے دے دے گا، پرسوں پھر مانگو، دیکھو پھر اس کا چہرہ بگڑتا ہے کہ نہیں۔ اچھے لوگوں کی بات میں کر رہا ہوں، مانگنے سے لوگ ناراض ہوتے ہیں، اور اگر تم مانگنے کی عادت ڈال دی تو دیکھنا وہ آدمی راستہ کاٹنے لگ جائے گا، ارے یہ آ رہا ہے ہٹ جاؤ ادھر سے، ابھی آئے گا 1000 روپے مانگے گا۔ مانگنے والوں سے تو ہم راستہ کاٹ لیتے ہیں، لیکن آپ کو پتا ہے
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں میرا مولا رب تعالیٰ کی شان یہ ہے کہ بندہ اگر مسجد میں آیا اور کچھ مانگے بغیر ہی چلا گیا تب رب تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ قرآن عظیم میں جو آخری صورت میں ارشاد فرماتا ہے، محبوب آپ فرما دیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں کس سے؟ کس کی بارگاہ؟ قل اعوذ برب الناس، میں کس کی پناہ مانگتا ہوں؟ توجہ، اے محبوب آپ فرما دیں کہ میں پناہ مانگتا ہوں انسانوں کے خدا کی۔ رب الناس، انسانوں کا خدا، مولا میں تیری پناہ میں آنا چاہتا ہوں۔ اور وہ کون ہے انسانوں کا خدا؟ ملک الناس، انسانوں کا بادشاہ بھی ہے۔ الہ الناس، انسانوں کا خدا بھی ہے، معبود بھی وہی ہے، پالنے والا بھی وہی ہے، بادشاہ بھی وہی ہے، عبادت کے لائق بھی وہی ہے۔ اب کس چیز سے پناہ مانگتے ہو؟ من شر الوسواس الخناس، خناس کے، شیاطین کے وسوسوں سے، اس کے بہکاووں سے، ان کے ورغلانے سے پناہ مانگتا ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کی۔ اس پوری سورے میں آپ اگر محسوس کریں گے تو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کا ذکر 5 مرتبہ کیا۔ الناس الناس الناس، انسان۔ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے کہ انسانوں کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اتنا مہربان ہے، اتنا مہربان ہے کہ اس کی ساری مخلوقات کے لیے کچھ قانون الگ ہے، تمہارے لیے قانون الگ ہے۔ قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کائنات میں کوئی شے ایسی نہیں ہے جو اس کی حمد بیان نہ کر رہی ہو، ساری کی ساری مخلوقات تسبیح بیان کر رہی ہیں۔ لیکن روایت میں یہ بھی ہے کہ اگر کوئی چیز، پرندہ ہو کہ جانور ہو کہ درخت ہو کہ مچھلی ہو، چونٹی ہو، اگر ایک لمحے کے لیے بھی وہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جائیں تو ان کی موت آ جاتی ہے۔ ان کے لیے یہ قانون ہے، درخت اگر ذکر الہی سے ایک لمحے کے لیے غافل ہوا تو اسے سکھا دیا جاتا ہے یا اسے کاٹ دیا جاتا ہے، پرندہ شکار ہو جاتا ہے، مچھلیاں پھنس جاتی ہیں اگر ایک لمحے کے لیے ذکر خدا سے غافل ہو جائیں۔ حضرت ذوالنون مصری اپنی بیٹی کے ساتھ سفر میں تھے، سمندر میں، وہ کشتی میں مچھلیاں پکڑ رہے تھے، پکڑ کر کے اپنی کشتی میں ڈال رہے تھے۔ ان کی بیٹی جو پیچھے بیٹھی ہوئی تھی وہ مچھلیاں اٹھا کے پھر سمندر میں ڈال رہی تھی۔ کافی دیر کے بعد جب کنارے پہنچے تو انہوں نے دیکھا مچھلیاں کہاں ہیں؟ بیٹی سے پوچھا تو اس نے کہا کہ میں نے سب ڈال دیا۔ کہا ایسا کیوں کیا؟ کہا آپ نے تو فرمایا جو مچھلی ذکر خدا سے غافل ہوتی ہے وہی شکار ہوتی ہے، تو آپ کی جال میں وہ مچھلیاں آئی جو ذکر خدا سے غافل تھیں، میں نے اس لیے انہیں دوبارہ ڈال دیا کہ مولا ہمیں بار بار مہلت دیتا ہے تو ہم انہیں کیوں مہلت نہ دیں۔ اب اندازہ کریں، میں یہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ان ساری مخلوقات کے لیے قانون تو یہ ہے کہ وہ اگر ذکر خدا سے غافل ہو جائیں تو مر جائیں، جل جائیں یا کٹ جائیں۔ لیکن اے انسانوں، ہمارا حال یہ ہے کہ اس خدا سے غافل رہنے والے کو بھی وہ کھلا رہا ہے، عبادت کرنے والے کو بھی کھلا رہا ہے۔ گناہ کر کے بھی انسان جی رہا ہے، نیکیاں کر کے بھی جی رہا ہے، یہ اس کی مہربانی اور رحمت ہے انسانوں پر خاص۔ ابراہیم علیہ السلام کی عادت تھی کہ وہ بغیر مہمان کے کھانا نہیں کھاتے تھے، بغیر مہمان کے ان کے یہاں دسترخوان ہی نہیں بچتا تھا۔ ایک بار 2 دن ہو گئے کوئی مہمان نہیں آیا، آپ بھی کھانا نہیں کھائے۔ تیسرے دن راستے میں ایک ادھیڑ عمر کا کوئی شخص ملا، مسافر تھا۔ ابراہیم علیہ السلام نے اس سے ریکویسٹ کی کہ میرے گھر آج مہمان بن جا۔ وہ کیسے لوگ تھے کہ زبردستی اپنے گھر مہمان بلاتے تھے۔ مہمان نوازی میں پوری دنیا میں سب سے زیادہ مشہور ابراہیم علیہ السلام کی ذات تھی۔ تو وہ شخص آیا، ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان بچھائے اور کھانے رکھے، کہا اللہ کا نام لو اور شروع کرو۔ تو آنے والے نے کہا میں اللہ کو نہیں جانتا اور نہ ہی میں مانتا ہوں، میں اللہ کا نام لینے والا نہیں ہوں۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے دسترخوان کھینچ لیا اور کہا اٹھ کر جاتا ہوں تو چل، اس لیے کہ میرے گھر کا ہر لقمہ اللہ کے نام سے ہی جائے گا۔ دسترخوان کھینچ لیا، وہ شخص چلا گیا۔ رب تبارک و تعالیٰ کی طرف سے وحی آئی، ابراہیم آج تمہارے دسترخوان پر اس نے میرا نام نہیں لیا، تم نے دسترخوان کھینچ لیا، پچھلے 50 سال سے وہ میرا نام نہیں لیتا، میں ہر وقت اسے کھلا رہا ہوں۔ انسانوں کا خدا اور ہے، یعنی انسانوں کے خدا جس کو ہم اس طور پر تصور نہ کریں کہ وہ سخت قسم کا ہمیشہ تمہارے لیے عذاب ہی لے کر بیٹھا ہے، نہیں میرے عزیزو، وسعت رحمتی کل شیء، قرآن کہتا ہے، اللہ فرماتا ہے میری رحمت نے ہر چیز کو گھیرے میں لے لیا ہے۔ اگر وہ ہم پر رحم نہ کر رہا ہوتا تو پھر ہمارے ہر گناہ پر آج پکڑ کر رہا ہوتا، ہر ایک گناہ کے بدلے ایک ایک نعمت چھین لیتا ہم سے، لیکن ایسا نہیں ہوا ہے۔ عدل تو یہی ہے، انصاف تو یہی ہے کہ اس کی زمین ہے، اس کا آسمان ہے، اس کی ہوا ہے، اس کی کائنات ہے، اور اسی کی کائنات میں رہ کر بندہ جب اسی کی نافرمانی کر رہا ہے تو پھر انصاف تو یہ چاہتا ہے کہ نافرمانی کرنے والے کی پکڑ کی جائے۔ اگر تم ایک نماز نہیں پڑھے تو ناک کاٹ دی جائے گی، دوسری نہیں پڑھو گے تو دانت توڑ دیے جائیں گے، تیسری نہیں پڑھو گے تو ہاتھ توڑ دیے جائیں گے۔ کیا ایسا ہو رہا ہے؟ نہیں ہوتا۔ تو رب تبارک و تعالی ہم بندوں پر عدل نہیں بلکہ فضل فرما رہا ہے، فضل فرما رہا ہے۔
دو باتیں عرض کر کے میں اپنی بات کو سمیٹ لیتا ہوں. میرے عزیزو، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر کس قدر مہربان ہوتا ہے. اسی لیے اس سورے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب سے فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیں کہ پناہ مانگنا ہے تو رب الناس کی پناہ مانگو، انسانوں کے خدا کی پناہ مانگو. اس سے بہتر پناہ تمہیں مل ہی نہیں سکتی. اس سے بہتر پناہ کہاں ہے؟ ایک بار رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں بیٹھے، اپنے گھر سے تاخیر سے آئے اور بیٹھے بیٹھے اکیلے میں ہنسنے لگ گئے، مسکرانے لگ گئے. صحابہ نے پوچھا تھوڑی دیر کے بعد کہ اللہ کے نبی آپ کو کس چیز نے ہنسایا؟ کون سی چیز ہے جس کو دیکھ کر کے آپ مسکرا پڑے؟ وہ رہتے ہیں اس خاکدان گیتی پر لیکن جلوے دیکھتے ہیں پورے عالم کائنات کے. وہ ہر چیز ان کی نظروں کے سامنے ہے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھ سے کہا اے محبوب کیا تم میرے بندوں کے درمیان ہونے والا فیصلہ دیکھنا چاہتے ہو؟ تو میں نے کہا ہاں مولا دکھا تیرا فیصلہ کیسے ہے. تو رب تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کے درمیان جو فیصلہ کر رہا تھا وہی بات میں دیکھ رہا تھا. صحابہ نے پوچھا کیا فیصلہ ہے؟ کہا ایک بندہ اٹھایا گیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جب پیش ہوا تو اس نے مقدمہ کر دیا، اللہ کی بارگاہ میں دعویٰ کیا کہ مولا فلاں آدمی کے اوپر میرا قرضہ باقی تھا، فلاں آدمی کے اوپر میرا حق باقی ہے، اس نے پیسے میرے لیے تھے، فلاں چیز لیا تھا لیکن دیا نہیں مجھ کو، مجھے آج حق چاہیے. رب تبارک و تعالیٰ اس بندے کو بھی اٹھاتا ہے جس نے اس کا حق مارا تھا. وہ بھی اٹھا، وہ نیک آدمی تھا لیکن کچھ اس کے پاس رہ گئی تھی اس کی چیز. تو اب یہ مطالبہ کرنے والا شخص اللہ سے کہتا ہے مجھے حق دلا دے میرا. رب تعالیٰ فرماتا ہے یہاں تجھے کیا چاہیے؟ پیسے تو ملیں گے نہیں، موت کے بعد نہ پیسے ہیں نہ چیک ہے نہ ٹرانسفر ہے، کچھ نہیں ہے. کیا ہے؟ یہ بندہ کہتا ہے مولا اس کی نیکیاں مجھے چاہیے، اس کی نیکیاں مجھے چاہیے. تو رب تبارک و تعالیٰ انصاف فرماتا ہے، اس بندے کی ساری نیکیاں اٹھا کر کے اس کو دے دی جاتی. فرشتے ساری نیکیاں منتقل کرتے جا رہے، اس لیے کہ حق ابھی ادا نہیں ہو رہا ہے. اب یہ مطالبہ کرنے والا جو شخص تھا پھر کہتا ہے اے رب ذوالجلال میرا حق تو پورا نہیں ہوا، تو عدل کرنے والا انصاف کرنے والا بادشاہ ہے، مجھے اور حق چاہیے اس بندے سے، اس نے میرا حق لیا ہے دنیا میں. تو رب تعالیٰ فرماتا ہے اب اور کیا چاہیے؟ اس کی ساری نیکیاں ختم ہو گئی. یہ بندہ کہتا ہے مولا میرے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دے. تو حکم ہوتا ہے فرشتوں کو، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کے گناہ اٹھا کر اس پر ڈال دو. پورے منتقل کیے جا رہے، اس کے گناہ بھی خالی ہو گئے اور وہ جو نیک بندہ تھا نیکیاں بھی خالی ہو گئے اور گناہ اٹھا کر کے بوجھ بیٹھا ہے. اب اس کے پاس کچھ نہیں سوائے گناہوں کے بوجھ کے، کچھ نہیں. آپ اس کو ہلکا مت سمجھیں کہ حقوق العباد جو بندوں کے حق ہیں کئی لوگ مار کر کے بیٹھے ہیں، کوئی بہنوں کا حق، کوئی بھائیوں کا حق، کوئی اپنے مزدوروں کا حق. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا ہے 1 روپیہ اگر کھائے ہو تو بدلے میں تمہیں قیامت کے دن 700 نمازیں دینی پڑ سکتی. 700 نمازیں اگر وہ حق مانگ لیا تو. ہاں اس کو ہلکے میں مت لے. حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں ایک جنازہ آیا تھا. حضور نے پوچھا اس پر کسی کا قرضہ ہے؟ ایک بندے نے کہا یا رسول اللہ میرے 2 درہم قرضہ باقی تھا اور یہ مر گیا، انتقال ہو گیا. جنازہ تیار ہے. میرے آقا نے فرمایا صلو علی صاحبکم ولا اصلی علیہ، لوگوں تم چاہو تو اس پر نماز پڑھ لو، میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. 2 درہم کا قرضہ باقی تھا، 2 درہم کا. حضور نے فرمایا میں نماز جنازہ نہیں پڑھوں گا. لوگ ہلکے میں سمجھتے ہیں حقوق العباد. کسی کا مال لے لینا، کسی کا ہڑپ لینا، کسی کو دھوکہ دینا بہت بڑا عذاب ہے. اللہ نے فرمایا کہ وہ اپنے حقوق معاف کرے گا لیکن بندوں کے حقوق نہیں معاف کرے گا. بندہ جب تک نہیں معاف کرتا بندے کو تب تک اللہ نہیں معاف کرے گا. یہ نہیں ہے کہ تم اس کے 100 روپے اس کے 1000 روپے لے کر کے توبہ کر لو اللہ کی بارگاہ میں مولا صاحب معاف کر دے. نہ، رب تبارک و تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ وہ بندے ہی معاف کرے تب اللہ معاف کرے گا. یہ حقوق العباد ہے. تو بات وہ حدیث میں عرض کر رہا تھا، اس بندے کی نیکیاں جو حق لیا تھا اٹھا کر کے اس کو مطالبہ کرنے والے کو دے دی گئی، پھر بھی ختم نہیں ہوا اس کا حق، تو اس کے گناہ اٹھا کر کے اس پر ڈال دیے گئے. اب بھی یہ سوال کر رہا ہے کہ مولا میرا حق تو پورا نہیں ہوا، ابھی تیرے عدل کے مطابق تیرے انصاف کے مطابق میرا حق اور باقی ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے اور کیا چاہیے اس سے تجھ کو؟ اس کی نیکیاں بھی پوری لے لیا، تیرے گناہ اٹھا کر کے بھی اس پہ ڈال دیا، اب اور کیا چاہیے تجھے؟ تو کہتا مولا تیری رحمت میں فیصلہ ہے، تیری رحمت میں انصاف ہے، میرا حق تو پورا نہیں ہوا. تو رب تبارک و تعالیٰ کیا فرماتا ہے سنو. حضور یہ سب معاملہ دیکھ رہے تھے، فیصلہ دیکھ رہے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتا ہے جنت میں ایک محل تیار کرو، سجاؤ اس کو. فرشتے جلدی جلدی محل سجانے لگ گئے اور اتنا آراستہ کرنے لگے کہ وہ پوری جنت میں وہ چمکدار بہت خوبصورت نظر آنے لگا. تو یہ بندہ جو مطالبہ کر رہا تھا نا بار بار میرا حق نہیں میرا حق نہیں، یہ اس کو بھی دکھایا گیا وہ محل، یہ دیکھ. تو کہنے لگا اتنا خوبصورت محل، اتنا خوبصورت. رب تعالیٰ نے فرمایا ہاں
کہا کہ کس کا ہے؟ تو اللہ نے فرمایا تیرا نہیں ہے، یہ تیرا نہیں ہے، یہ بنایا جا رہا ہے، یہ بنایا جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ کریم ہے۔ تو یہ بندہ کہتا ہے کہ مولا یہ کس کے لیے ہے؟ رب تعالیٰ فرماتا ہے اس